السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں عقائد کے بارے میں، عقائد کے مسائل۔ سماعت کریں عقیدہ نمبر 21۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کا خالق ہے، بندے کا رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور روزی دینا اسی کا کام ہے۔ لیکن فرشتے یہ صرف اور صرف وسائل ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عقیدہ نمبر 23۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کوئی مجبور نہیں ہوا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے۔ تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اس چیز کو جان لیا اجل میں، اور پھر اس کی قسمت میں جو جیسا کرنے والا تھا، بھلائی کرنے والا تھا تو بھلائی لکھا، برائی کرنے والا تھا تو برائی لکھا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم مجبور ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہمیں ویسا کرنا پڑے گا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ہم دنیا میں آ کر جیسا کام کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیا، اجل میں ہی جانا تھا، اور اسی چیز کو ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم مجبور نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 24۔ قضا 3 قسم ہیں۔ تقدیر کی جو ہے اس کو قضا بولتے ہیں عربی میں۔ یہ 3 قسم ہیں۔ مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ مبرم حقیقی وہ ہے کہ کسی چیز سے یہ معلق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو۔ معلق محض وہ ہے کہ ملائکہ کے پاس صحف ملائکہ میں جو ملائکہ کو کتاب دی گئی ہے اس میں اس چیز کا معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو، کہ کسی چیز پر معلق کر دیا ہو۔ اور معلق شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کے تعلق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلق ہے۔ اور جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ جو مبرم حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ مبرم حقیقی قسمت کی قضا وہ فیصلہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں بدلتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اگر اس بارے میں کوئی سوال بھی کرتے ہیں تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ مثال دیتے ہیں کہ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت محضہ تھی کہ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحم، مہربان باپ۔ ان کافروں میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے
کہ جو محبوبان خدا کی بارگاہ میں عزت میں جو محبوبان خدا کی بارگاہ میں عزت میں کوئی عزت وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عزوجل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، یعنی ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ تو یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت وجاہت ختم ہے۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ وسلام علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے یہاں تک فرمایا جائے گا ایہو سقط المراغم ربہ، یعنی ایک کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی تو شان بہت ہی عرفہ والا ہے۔ جو کچا بچہ جو دنیا میں آیا نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے وہ انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ میں انتقال ہو گیا دنیا میں آنے سے پہلے، تو وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے بخشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تبھی کسی کی بھی شفاعت فائدہ دے گی۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے تو کسی کی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ میرے جو پیارے بندے ہیں ان کا مرتبہ میرے نزدیک کتنی بلند والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خیر، تو یہ جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دفع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ قضائے مبرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے واپس کر دیا کہ آپ ان کے حق میں دعا نہ کریں کہ یہ عذاب تو ان تک پہنچنے ہی والا ہے۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے جیسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کرتا ہوں۔ تو یہ قضائے مبرم حقیقی نہیں، بلکہ یہ قضائے مبرم جو شب مبرم ہے اس کے بارے میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس کو ٹال سکتا ہوں۔ اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہے ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرما، کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ قضائے مبرم یعنی وہ قضا جو شبہ مبرم کے حکم میں ہے،
یعنی جو فرشتوں کے لیے قضائے مبرم ہے، جو فرشتوں کے مصحف میں قضائے مبرم ہے، اسی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ دعا سے ٹال دیے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے پر قائم و دائم اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ہماری باتوں کو اچھی لگی ہو اور آپ کو یہ تعلیم، آپ کو یہ درس پسند آ رہا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔